لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ توحید پڑھ کر مرحوم جناب ذکی الحسن صاحب ابن محمد حبیب صاحب کے روح کو ارسال فرمائیں۔ بسم اللہ۔ میں نے قرآن کریم کے بہت ہی مشہور و معروف فقروں کی تلاوت کی ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات ملک جس کے قبضے اور اختیار میں ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارے امتحان دے کہ تم میں کون بہترین عمل والا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو زندگی پہلے ملتی ہے اور موت بعد میں ملتی ہے، لیکن پروردگار عالم نے ان فقروں میں ہمیں اور آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تمہارا سوچنا غلط ہے۔ پہلے آدمی مرا ہوا ہوتا ہے، پھر اسے زندہ کیا جاتا ہے۔ جب ہم کچھ نہیں تھے، عدم کی وادیوں میں گم تھے، تو ہم مرے ہوئے تھے۔ اللہ نے ہم پہ لطف کیا اور ہمیں خلعت وجود بخشا۔ اب ہم زندہ ہوئے، تو موت پہلے تھی، زندگی بعد۔ اب اللہ ہمیں اور آپ کو نہیں مارنا چاہتا۔ ہم خود مر جائیں تو ہماری اپنی مرضی، لیکن وہ ہمیں نہیں مارنا چاہتا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے عزیزان گرامی کہ ایک باپ اور بیٹے کے درمیان چند سال کا رشتہ ہوتا ہے ظاہری طور پہ، لیکن اللہ ان کے دلوں میں جو باپ یا ماں کہلاتے ہیں اتنی محبت و مروت رکھتا ہے کہ کتنی نالائق بیٹا کیوں نہ ہو، ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں، مارتے ہیں، غصے سے گھر سے نکال دیتے ہیں،
اور پھر ہم نے جب ان سے کہا کہ یہ اچھا نہیں کیا، بیچارہ بھٹک رہا ہے، تو میں کب چاہ رہا تھا کہ اسے میں بھگا دوں، لیکن کوئی بات مانتے ہی نہیں۔ اب جب سدھر جائے گا خود ہی آ جائے گا تو دیکھا جائے گا، لیکن جب تک ایسا ہے، ارے پریشان کر، جہاں رہے پروردگار اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے، مگر میں تو نہیں بلا سکتا۔ تو ہر طریقے سے ہم ناراض ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، سب کچھ بھگا بھی دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کی فنا نہیں چاہتے، اس کی موت نہیں چاہتے، ان کو تباہ ہو جانا نہیں چاہتے، اس کی بربادی نہیں چاہتے۔ تو 60-70 سال کے رشتوں میں جب اللہ نے اتنا کرم بھر دیا ہے، تو جس پروردگار سے رشتہ میرا بھی ہے، میرے باپ کا بھی ہے، میرے دادا کا بھی ہے، میرے پردادا کا بھی ہے، بھلا وہ کیسے چاہے گا کہ ہمیں پیدا بھی کرے پھر فنا بھی کرے؟ صلوات ہے محمد علیہ۔ اللہ ہمیں مارنا نہیں چاہتا، وہ ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے۔ البتہ اس نے ہمیں اختیار دیا ہے، تم چاہو تو مر سکتے ہو، ہم تمہیں مارنا نہیں چاہتے۔ جناب نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، طوفان نوح گزر چکا۔ جناب نوح مٹی کے کوزے بنایا کرتے تھے، ایک دن کوزے بنا کے جو دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھے، تو تیز ہوائیں چلی اور آپس میں ٹکرائے اور سارے کوزے ٹوٹ گئے۔ اب جو جناب نوح گھر سے باہر نکلے، دیکھا سارے کوزے ٹوٹ گئے، تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں گردن جھکائے ہوئے، اے اللہ ہوا نہ چلائی ہوتی، کوزے نہ ٹکرائے ہوتے، میری محنت پہ پانی نہ پھرتا، اتنی محنت سے بنائے تھے سب ٹوٹ گئے۔ قدرت نے آواز دی، بے شک محنت کی تھی تم نے بنائے تھے، مگر نوح مٹی کے بنائے ہوئے کوزے ہی تو ہے، اگر میری ہواؤں نے انہیں توڑ دیا تو تمہیں اتنا احساس ہو رہا۔ جب ساری امت کے لیے تم بد دعا کر رہے تھے اور سب کو مجھے غرق کر دینا پڑا، تو مجھ پہ کیا گزری تمہیں احساس؟ صلوات ہے محمد۔ تو اللہ کریم ہے، رحیم ہے۔ یہ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ ان کے لیے جو اللہ کو نہیں مان رہے تھے، جو اس طوفان میں برباد ہو گئے، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو احساس ہوا کہ تم نے میرے بندوں کے لیے بد دعا کی اور مجھے انہیں غرق کر دینا پڑا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو نہیں مارنا چاہتا، لیکن دونوں آپشن ہمارے پاس ہیں۔ ہم مرنا چاہیں تو ہماری اپنی چوائس ہے، وہ ہمیں اور آپ کو نہیں مارنا چاہتا۔ تو پھر زندہ رہنے کا راستہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ حضرت آیت اللہ علی مشکینی رضوان اللہ علیہ اپنی کتاب المواعظ الرغدیہ میں سقراط کے سلسلے کا، سقراط سے منسوب ایک قول نقل فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سقراط نے کہا العالم مرکز، العالم مرکز، یا عالم مرکز ہے، والارض کرۃ، اور زمین گیند ہے، والسماء قصی، اور آسمان کمانے، والحوادث سہام، آدمی کبھی امیر ہے، کبھی غریب ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی شفا یاب ہے، کبھی حالات اچھے ہیں، کبھی حالات خراب ہے، کبھی صاحب اقتدار ہے، کبھی بے اقتدار ہے۔ تو یہ حادثے جو ہیں، والحوادث سہام، حادثے تیر ہے، والانسان ہدف، اور اس تیر کا نشانہ کون ہے؟ انسان ہے۔ یہ سارے حالات انسان پہ پڑتے ہیں، بیمار ہوتا ہے، شفا یاب ہوتا ہے، تو نشانہ کون ہے؟ انسان ہے۔ واللہ رامی، اور اس تیر کا چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس تیر کا چلانے والا اللہ۔ عالم مرکز، زمین گے، آسمان کمانے، حادثے تیر، انسان نشانہ، اللہ تیر کا چلانے والا۔ سقراط ایک سوال چھوڑتا ہے ہم سب کے لیے، فَأَيْنَ الْمَفَرُ، اب ہم بھاگ کے جائیں تو کہاں جائیں؟ خدا کی زمین سے نکل جائیں یا اس کے آسمانوں سے نکل جائیں؟ سقراط نے سوال رکھا، أَيْنَ الْمَفَرُ، انسان کہاں بھاگے؟ اس کے زمین سے نکل جائے یا اس کے آسمانوں سے؟ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
مولا سے سوال کیا گیا کہ سقراط نے اس انداز سے گفتگو کی ہے، عالم مرکز ہے، زمین گیند ہے، آسمان کمانے ہیں، حادثے تیر ہیں، انسان نشانہ ہے، اللہ اس کا اس تیر کا چلانے والا ہے۔ پھر اس نے ایک سوال کیا، جواب نہیں دیا، یہ کہا کہ این المفر، پھر آدمی بھاگ کے کہاں جائے؟ ٹھیک ہے نا، بھاگ سکتا نہیں۔ مولا دعا سمجھ لو فرما رہے ہیں ولا يمكن الفرار من حکومتک، پروردگارا تیری حکومت سے بھاگ جانا ممکن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے اللہ کو اپنے بندوں کو غصہ بھی نہیں آتا، پوری زندگی دے رکھی ہے، گناہ کرو مگر توبہ کر لو، صلوات محمد علیہ وسلم، اسے غصہ نہیں آتا۔ اگر ہمارا کوئی مجرم ہو تو ہمیں فوراً غصہ آتا ہے۔ ہمیں فوراً غصہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ ابھی یہ ہم سے نیچا ہے، قبل اس کے کہ ہم سے اونچا ہو جائے غصہ اتار لینا چاہیے، توجہ ہے نہیں جانے گرامی۔ لیکن خدا یہ جانتا ہے مجھ سے اونچا کوئی نہیں ہو پائے گا، میری گرفت سے کوئی نکل بھی نہیں پائے گا، پوری زندگی دے رہا ہوں، آخر میں آخرت میں تو میرے ہی پاس آ رہا نا، سلامات مجھے محمد والے۔ اسی لیے اس نے قرآن میں کہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں بیکار ہم نے پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم ہماری بارگاہ میں پلٹ کے آنے والے نہیں ہو؟ یعنی اگر دنیا کی زندگی میں تم نے نہیں سمجھا تو پھر سمجھ لینا کہ ہمارے پاس آؤ گے تو نتیجہ کیا ہوگا۔ صلوات بر محمد والے۔ تو العالم مرکز، سقراط نے یہ کہا، سوال کیا این المفر، آدمی کہاں بھاگے؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ مدتوں کے بعد امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، پوری تفصیل بیان کرتا ہے اور کہتا ہے مولا اس نے ایک سوال کیا ہے، جواب نہیں دیا، جواب کیا ہوگا؟ این المفر، اس نے کہا، کچھ نہیں کہا کہ آگے جواب کیا ہے۔ تو مولا اس کا جواب کیا ہے؟ این المفر، آدمی کہاں بھاگے؟ مولا جواب کیا دے رہے ہیں؟ ہم مولا ہی ہے نا، مولا کی باتوں کو بھی سنا کرے، خالی واہ واہ نہیں کیا کرے، خبر جو ہے نا لانے گرامی۔ مولا جواب کیا دے رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ اگر اذا کان کذالک فبروا الی اللہ، جب تم ایسے حالات دیکھو تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی طرف بھاگو۔ سقراط کہتا ہے المفر، کہاں بھاگے؟ مولا کہتے ہیں ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو۔ مولا اگر کوئی ہمیں تیر، تلوار، کمان، کچھ بھی لے کے دوڑا ہے تو ہم اس سے دوری بھاگیں گے، اس کی طرف تو نہیں جائیں گے۔ اور آپ فرما رہے ہیں جو تیر چلا رہا ہے اسی طرف وہ بھاگے جو نشانہ ہے، تو اور قریب ہو جائے گا، وہ تو آسانی سے مار دیا جائے گا۔ تو مولا فرماتے ہیں نہیں، سقراط نے جو نقشہ پیش کیا ہے شکاری کا ہے، اور شکاری کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ شکار کے لیے صبح نکلتا ہے تو تیر و کمان کو یہ سوچ کے اٹھاتا ہے کہ شام کو لوٹوں گا تو شکار ساتھ میں رہے گا، چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو، اس لیے کہ شکاری ہے نا، اپنی ناکامی نہیں دیکھنا چاہتا۔ سو اس ارادے سے وہ گیا، اس ارادے سے وہ شکارگاہ میں گئے۔ جب شکارگاہ میں پہنچا تو اس نے دیکھا ایک ہرن سامنے، اس نے تیر کو کمان سے جوڑا اور ہرن کا نشانہ لے لیا، اور جب ہرن نے دیکھا کہ نشانے پہ میں ہوں اس نے بھاگنا شروع کیا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور یہ کبھی ادھر نشانہ صحیح کر رہا ہے کبھی ادھر نشانہ صحیح کر رہا ہے، توجہ ہے نا۔ تو وہ بھاگا جا رہا ہے، یہ نشانہ صحیح کر رہا ہے کہ صحیح ہو جائے تو چلا دوں، تو بھاگتا رہا وہ ہرن، مگر کہاں تک بھاگ رہا تھا، اچانک سامنے باؤنڈری وال آئی، اور اب اس نے دیکھا کہ آگے بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، اس نے دیکھا آگے بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، اور پیچھے صلوات محمد علیہ وسلم وہ دوڑا رہا ہے، آگے کا راستہ نہیں ہے، پیچھے شکاری ہے جو مارنے کے لیے آ رہا ہے، توجہ ہے نا، اس کے پاس عقل نہیں ہے، خالی شعور ہے،
مگر اس نے فیصلہ کیا اب تقاضائے شعور یہ ہے کہ بس اسی کے سامنے جھک جاؤ اور زبان حال سے کہہ دو میری طاقت ختم ہو گئی، اب میں تیرے اختیار میں ہوں، تو چاہے تو بچا لے چاہے تو مار دے۔ صلوات جو محمد علیہ۔ تو جب اسے دیکھا بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، رک کے مڑ کے گردن جھکا دی۔ اب جو شکاری نے دیکھا کہ تو بھاگ بھی نہیں رہا ہے، بھاگ سکتا بھی نہیں ہے، اور اب اسے مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب اسے زخمی کرنے کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ تو خود ہی سر جھکائے کھڑا ہے، اب اسے تو اطمینان سے پکڑا جا سکتا ہے۔ سو اس نے تھوڑی سی محنت کی اور اسے بغیر کسی زخم کے گرفتار کر لیا۔ توجہ ہے نا گرامی، جو ہی اس نے بغیر زخم کے گرفتار کیا اس کے ذہن میں دوسری بات کون دی؟ اچھا اب تک جن کو لیا میں نے شکار کیا تھا زخمی کر دیتا تھا، مجبوراً ذبح کرنا پڑا، پہلی بار ہے تو زندہ ملا ہے تو اب اسے کاٹوں گا نہیں پالوں گا۔ صلوات جو محمد علیہ۔ اب اسے پالوں گا تاکہ یہ شکار کے دنوں کے یادگار رہے۔ توجہ ہے نہیں جانے گا، مولا فرمائے وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو تاکہ وہ تمہیں مارے نہیں پالے۔ اللہ کی طرف بھاگو تاکہ وہ تمہیں مارے نہیں پالے۔ اب اگر اس کی کشتیری میں جا کے مر بھی گئے اور کسی نے کہا مر گیا تو قرآن کہے خبردار لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، جو اللہ کے راستے میں مرتا ہے گمان بھی نہ کرنا وہ مر گیا ہے، وہ زندہ ہے اور اپنے رب سے رزق حاصل ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ تو زندگی کا راستہ سمجھ میں آیا عزیزان گرامی کہ آدمی زندہ کیسے رہتا ہے؟ زندہ اس طریقے سے رہتا ہے کہ جب وہ ہزار مصیبتوں کے باوجود اللہ کی طرف پڑھے اور اس کے لیے امور کو انجام دے تو وہ زندہ رہتا ہے، اور پروردگار اس کی زندگی کا اعلان کرتا ہے گمان میں نہ کرنا یہ مر گیا ہے بلکہ یہ زندہ ہے اور اپنے رب سے رزق حاصل کرتا ہے۔ ہم نے ابھی تک مفہوم عبادت و اطاعت کو سمجھے نہیں، ابھی تک ہم نے مفہوم عبادت و اطاعت کو سمجھے نہیں۔ ابھی نماز کا وقفہ ہوا تھا، کچھ لوگ بیچارے گئے نماز پڑھی، کچھ لوگوں پہ واجب نہیں تھی۔ صلوات محمد علیہ ہے نا۔ تو ہم نے ابھی تک مفہوم عبادت و اطاعت کو سمجھا نہیں کہ عبادت و اطاعت کا مفہوم کیا ہے، اسی لیے وہ چیزیں ہمیں مل نہیں رہی ہیں جو ان کے بعد ملنی چاہیے۔ توجہ ہے ناظرین گرامی، میں آپ کی خدمت میں دو جملے میں بات کو مکمل کروں۔ حضرت آیت اللہ حسن زادہ آمولی کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ میری پوری بات آپ کے سامنے آ جائے۔ وہ فرماتے ہیں عابد بننے کی کوشش مت کرو، عابد بنو۔ انہوں نے کہا عابد بننے کی کوشش نہ کرو، عابد بنو۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ شیطان 6000 سال تک نمازیں پڑھتا رہا، عابد بنا، عابد نہ بن سکا۔ عبد اسے کہتے ہیں جو حکم خدا سے ٹکرائے نہیں۔ صلوات محمد علیہ۔ عابد بننے کی کوشش نہ کرو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازیں مت پڑھو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ مت رکھو، مطلب یہ کہ سمجھ کے پڑھو، مطلب یہ کہ سمجھ کر روزہ رکھو۔ آپ نے کہا سمجھنا کیا ہے؟ وہ تو سمجھی بوجھی الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ اس میں کیا سمجھنا ہے؟ کل سمجھا ہے، بچپن سے سمجھا ہوا ہے عزیزان گرامی۔ اگر اتنی نماز ہے تو نہیں ہے نماز، اگر اتنی نماز ہے تو نماز نہیں ہے۔
نماز سمجھو، روزہ سمجھو، حج سمجھو. توجہ ہے نا. کسی شاعر نے بات کو بہت ہی شارٹ کٹ میں کہا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو. صلوات محمد والے محمد. اس کو ہماری اطاعت کی ضرورت نہیں، عبادت نماز کسی چیز کی ضرورت نہیں، مگر یہ سب رکھا کیوں؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ سکیں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے عزیزان گرامی، میں ایسے موقع پہ آیا تھا کہ مجھے بہت پہلے نکل جانا چاہیے تھا، مگر آیا تھا تو مجبوری تھی، اس لیے میں رکا بھی ہوں، پڑھ بھی رہا ہوں. توجہ ہے نہیں عزیزان گرامی. لیکن میں جلدی ختم کرنا چاہوں گا کہ صلوات علیہ محمد والے خالی نماز وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، اور یہی ہماری کمی رہ گئی ہے. اگر ہم سمجھیں کہ نماز کیا ہے تفصیل میں بیان کرتا، مگر اس وقت بالکل موقع میرے پاس نہیں ہے. ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اگر عابد ہے تو نماز کو اہمیت دے گا، بندوں کے حقوق کو اہمیت نہیں دے گا. اب اگر کسی سے ایک ہفتہ کہہ کے میں نے 1000 روپے لیے تھے اور وہ راستے میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے مولانا ہفتہ بھر آپ نے کہا تھا، 1 مہینہ ہو گیا، وہ 1000 روپے واپس کیجئے. میں کہہ رہا ہوں ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. قدرت کہتے یہ نماز تیرے منہ پہ مار دی جائے گی جو نماز تو پڑھنے آ رہا ہے. شریعت کہتی ہے اگر وقت زیادہ ہے نماز کا تو پہلے قرضہ ادا کر لے پھر نماز پڑھنے آ. صلوات علیہ محمد والے شریعت ہے. وقت نماز صلوات علیہ محمد والے محمد. وقت نماز اگر زیادہ ہے یعنی وسیع ہے تو کہا گیا کیا؟ ابھی میں لسٹ پڑھ رہا ہوں. وسیع ہے تو پہلے قرضہ ادا کرے پھر نماز پڑھے. ہاں تنگ ہے تب اجازت ہے کہ پہلے نماز پڑھ لے. اس سے معذرت میں بھی دے رہا ہوں، پہلے نماز پڑھ لیں تو بندے نماز پڑھ. اب جو ہے نہیں جانے گرامی، یہ نماز روزہ وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں عزیزان گرامی. نماز روزہ ایک پورا پیغام، ایک پورا فلسفہ. میں ایک جملہ کہوں، امیر المومنین نے جناب مالک اشتر کو گورنر بنایا ہے اور بھیج رہے ہیں تو ان کو کیا بتانا چاہیے؟ فورس یہ ہونی چاہیے، پولیس یہ ہونی چاہیے، انتظامات یہ ہونی چاہیے، سیکورٹی یہ ہونا چاہیے، لوگوں کے لیے یہ کام کرنا چاہیے اور ان کی سہولت کے یہ کرنا چاہیے. لیکن مولا کیا فرماتے ہیں؟ مالک میرے لیے سب سے اہم بات تمہارے لیے ہے کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں نماز قائم کرو. یعنی مولا بتا رہے ہیں اگر خالی نماز اپنے اصولوں کے ساتھ قائم ہو گئی تو پوری حکومت چلائی جائے. صلوات علیہ محمد والے اگر نماز اپنے اصولوں کے ساتھ قائم ہو گئی تو پوری حکومت چلائی جا سکتی ہے. عزیزان گرامی آپ دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں مگر کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کا پاس و لحاظ نہیں، میں بڑا کہ تو بڑا. ہر آدمی، پورا ماحول، پورے حالات، پورا گاؤں، پورا شہر اسی میں برباد ہے. میں بڑا کہ تو بڑا، اور زندگی بھر سمجھ میں نہیں آتا کہ کون بڑا ہے. اب اس میں گالم گلوچ بھی ہے، اٹھا پٹک بھی ہے اور دوسرے معاملات بھی ہیں، سب کچھ. اور نماز بھی دڑا دڑ ہونی. جو ہی مؤذن کی آواز سنی سیدھے مسجد میں. سمجھے نماز کیا بتا، مسائل دیکھے نماز کیا دیدہ لے کر آنے.
नमाज उस अमल को कहा जाता है, इरशाद होता है अस्सलातु उमूदुद्दीन इन क़ुबिलत क़ुबिल मा सवाहा व इन रुद्दत रुद्द मा सवाहा। नमाज दीन का सुतून है, अगर ये रद्द सारे अमल रद्द, ये कबूल सारे अमल। कितनी बड़ी अहम चीज है नमाज, है ना। मैंने कहा परवरदिगार मैं मान लेता कि नमाज इतनी ही अहम है, मानता हूँ, फिलहाल मैं यहाँ सवाल दूसरा अंदाज इख्तियार करूँ। माबूद मैं मान लेता कि नमाज उतनी ही अहम है जितनी तेरे नबी ने बताई, लेकिन क्या लेकिन अगर आदमी मर जाए नमाज का हुक्म न बदले, आदमी की आबरू लुट जाए नमाज का हुक्म न बदले, लोगों का माल चोरी हो जाए नमाज का हुक्म न बदले, तो मैं समझूंगा कि नमाज वो है कि कुछ भी हो जाए उसका हुक्म नहीं बदलेगा। लेकिन अगर किसी वजह से नमाज का हुक्म बदलने लगे तो इसका मतलब यह है कि नमाज इसलिए पढ़वाई जा रही है कि इसे तो तुम साहम समझती हो, यहां आओ ताकि बताऊं कि इससे ज्यादा अहम क्या है, इससे ज्यादा अहम क्या है। आइए मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि अहकाम नमाज कहां कहां बदलते हैं। मैंने नमाज शुरू की, जो ही अल्लाह अकबर कहा हाथ नीचे आते ही कुछ इस तरीके से खड़ा हो गया। मजहब ने कहा हराम है, मैंने क्या पता है, का नाजायज है, मैंने क्या मालूम है, कभी बिदअत है, मैंने क्या ये भी पता है, का जब सब पता है तो क्यों कर रहे हो, का जान को खतरा है। अच्छा कर लो, हम कबूल करेंगे। सूरह हम पढ़ी, सब हम कह रहे थे, मैंने आमीन कहा। जायज नहीं, मैंने क्या मालूम है, हराम मैंने क्या ये पता, बिदअत ये भी मालूम है, अरे तो सब मालूम है, क्यों का आबरू को खतरा है। अच्छा आबरू को खतरा, कह लो हम कबूल करेंगे। वाजिब नमाज बिला उज़्र शरई तोड़ी नहीं जा सकती। पढ़ते पढ़ते अचानक मैंने नमाज तोड़ दी। मजहब ने कहा क्या किया, मैंने कहा नमाज तोड़ी है, तो तुम्हें पता नहीं गुनाह कबीरा, मैंने तो मालूम है, तब फिर क्यों किया, मैंने कहा माल खतरे में, माल खतरे में, बचा लो उसे, फिर पढ़ लेना। तो ये अहकाम नमाज कहाँ कहाँ बदले, अभी तो कहाँ कहाँ बदले। जो नमाज इतनी अहम थी, क़ुबिलत मा सवाहा, ये कबूल सब कबूल, ये रद्द सब रद्द, उसका हुक्म बदल रहा है। जब मोमिन की इज्जत पर हरमाया हुक्म बदला, जब मोमिन की जान पर हरमाया हुक्म बदला, जब मोमिन के माल पर हरमाया हुक्म बदला। नमाज कह रही है लोगों का माल हड़प करके नमाजें न पढ़ो, किसी की आबरू से खिलवाड़ करके नमाजें न पढ़ो, आपस में कत्ल गारत कहीं करके नमाज। सलावत लगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमा रहे हैं जाने के लाने, बस जो नमाज है, रोजा है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, रस्म नहीं है, ये आदत नहीं है, ये इबादत है। और इबादत को समझबूझ से करना चाहिए। अज़ीज़ाने गिरामी, ये बताइए इस पूरे मुस्तफाबाद में सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है? मस्जिद। मस्जिद में सबसे अहम काम क्या है? नमाज। नमाज अहम कब होती है? जमात से। जमात कब होती है? इमाम से। तो इतने में सबसे अहम कौन हुआ? इमाम। ठीक है, इमाम पूरे गांव के लोगों को जान रहा था कि कौन है, कौन कौन लोग हैं ये। इसमें साहिबान इख्तिदार भी थे, नाने शबीना से मोहताज भी थे। ठीक है ना, वो जैसे आपको कंट्रोल करना चाहता है कान के जरिए, वैसे हमको भी कंट्रोल रखना चाहता है कान के जरिए। अब हम नमाज जमात में थे, पूरा मुस्तफाबाद मेरे पीछे नमाज पढ़ रहा था। यहाँ के बड़े बड़े रोसा जो है मेरे कशाले उठ रहे थे, बैठ रहे थे, और मैं सोच रहा था क्या कहना इस पेश नमाज का। ये रईस अपने घर के होंगे, मेरे आगे तो इनकी एक नहीं चलती, न मुझसे पहले उठ सकते हैं, न मुझसे पहले बैठ सकते हैं। ऐसे में मैं रुकू में गया, अचानक
اکبر. میں اٹھنا چاہ رہا تھا, آواز سے پہچان لیا یہ ایک پھٹیچر آدمی ہے, یہ ایک مفلس آدمی ہے, اس کے پاس تو پھوٹی کوڑے بھی نہیں ہے. اتنے رئیسوں کو نماز پڑھے پڑھانے والا امام اس پھٹیچر انسان کے لیے رکوع میں کیوں رکے گا؟ اٹھو. نہیں سنتے اس کی بات کو. جو ہی میں اٹھنے لگا حکم شریعت نے گردن پہ ہاتھ رکھا. باہر جا, امام رہنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ میں کہنے رہنا تو چاہتا ہوں امام کا, پھر قاعدے کی پابندی کر, اصول کے ساتھ. میں نے کہا کیا ہے؟ کہ یہ بندہ جو ہے مدد چاہ رہا ہے, مدد چاہ رہا ہے, رک جا مدد کر. ارے تو یہ رکوع ہے پروردگار, اب یہاں رک کے کروں میں کیا کرتا کیا تھا؟ کہ پروردگار جب میں رکوع میں جھکتا تھا نا, تیری عظمت کو سامنے رکھ کے تجھے عظیم سمجھتے ہوئے 3 مرتبہ کہتا تھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اچھا تو مجھے 3 مرتبہ کہنے کے لائق سمجھتا تھا. میں نے کہا ہاں, کہ بس 3 ہی مرتبہ اس مومن کے لیے بھی کہتے ہیں. یہ جو غریب ہے, یہ جو مفلس ہے, اس کے لیے کہہ دے تاکہ دنیا کو پتا چلے مجھے تو سب بڑا سمجھتے ہیں. میں یہاں بلا کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماحول میں غریب ہو یا امیر, مومن ہے تو وہ سب سے بڑا ہے. سلام علیکم محمد والے. عزیزان اگر میں بات بڑھاؤں تو بڑھتی چلی جائے گی. میرے پاس 2 مرتبہ فون آ چکا, آپ جانتے ہیں, اسی وجہ سے مجھے واپس جانا ہے, لہذا بات کو یہیں پہ میں تمام کرنا چاہتا ہوں. ایسے سارے واجبات جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں گھسیے, اس میں ڈھونڈیے, اس کی گہرائی میں جائیے, آپ کو پتا چلے گا کہ واجبات کا مقصد کیا ہے. اگر ہم واجبات کو سمجھنا شروع کر دیں گے, عزاداری کے مقصد کو سمجھنا شروع کر دیں گے, عزاداری کے مفہوم کو سمجھنا شروع کر دیں, واجبات کے مفہوم کو, کبھی ہمارے اختلاف نہیں ہوگا, کبھی ہمارے انتشار نہیں ہوگا. عزیزان گرامی, لیکن ہمارے اختلاف و انتشار کیوں ہوتا ہے؟ کل ہمارے بزرگوں نے گاؤں میں 2 انجمن اس لیے کر دی تھی کہ بیچارے سب ایک ساتھ رہیں گے, تھک جائیں گے, عظمت عزاداری میں کمی آ جائے گی, اس لیے 2 حصوں میں بانٹ دو تاکہ ایک جب تھک جائے تو دوسرا سنبھال لے, دوسرا تھک جائے تو پہلا سنبھال لے. اس لیے عزیزان گرامی, ہوتے ہوتے حالات کیا ہو گئے؟ میری انجمن, تیری انجمن, اس کی انجمن, میرا عالم, تیرا تعلیہ, اس کی مجلس, اس کا پروگرام. توجہ ہے نہیں جانے گرامی, کل پہ امام حسین کا سلسلہ تھا تو اس میں یہ تھا کہ اس کی وسعت کے لیے, اس کی عظمت کے لیے, اور دھیرے دھیرے ہم بھول گئے مقصد کیا تھا. اب میرا تیرا, میرا تیرا, میرا تیرا, نتیجہ کیا ہوا؟ کل مجلسیں کم ہوتی تھی, ایمان زیادہ رہتا تھا. آج مجلسیں لوگ ہو رہی ہیں, ایمان رسد. اس لیے کہ جو عمل ہو اس میں للہیت ہونی چاہیے, حب رسالت ہونی چاہیے, معرفت اہل بیت ہونی چاہیے. اس کے ساتھ جب عمل کیا جائے گا کبھی اس میں فتنہ نہیں ہوگا, کبھی اس میں فساد نہیں ہوگا, کبھی کوئی دقت نہیں ہوگی. توجہ ہے نا جانے کے نامی. لیکن یہ ساری دقتیں اس لیے پیدا ہو رہی ہیں کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ کتنے نعرے لگ جائیں. خدا لعنت کرے اس فکر کے اوپر جس نے مجالس کے مزاج کو تباہ کر دیا ہے, جس نے مجالس کی کیفیات کو تباہ کر دیا ہے. میں کیوں چاہتا ہوں کہ زیادہ نعرے لگے؟ اس لیے چاہتا ہوں کہ زیادہ نعرے لگے. یہ بیچارے عوام کی اکثریت جاہل ہے, جذباتی باتیں کرو تو اچھلیں کودیں اور میرے جیسا خطیب کسی کو نہ سمجھے. نتیجے میں کل ضرورت ہو تو پھر بلا لے, پرسوں ضرورت ہو تو پھر بلا لے. نتیجہ دکانداری پہ کوئی حرف نہیں آنا چاہیے. عزیزو یہ منبر ہے, دکانداری نہیں. صلوات بھیجئے محمد والے. حسین دیں گے, اگر نیت صاف رہے گی تب بھی دیں گے. اپنے عمل کو خراب مت کرو بدنیتی کی وجہ سے. حسین کا صدقہ ساری دنیا کھا رہی ہے, ذاکر ایمان تو نہیں پائے گا وہ حسین کا.
مگر نیت میں پاکیزگی ہونی چاہیے، نیت میں طہارت ہونی چاہیے. وہ طہارت شاید میرے یہاں بھی نہ ہو، پروردگار مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میرے یہاں بھی وہ طہارت پیدا ہو. لیکن ضرورت اس بات کی عزیزان گرامی کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں، ان باتوں کو سمجھیں. نتیجہ کیا ہوا اتنے دن وعدہ کرنے کا؟ مولا کی باتیں سنی، ہاں سنی، اب ذرا ان کی باتوں پہ عمل بھی کروں. امام حسین کی گفتگو سنی، ہاں سنی، اب ذرا ان کے کردار کو اپنے کردار میں اپنا بھی لو. اب ہماری سانسیں نیچے کی نیچے اور اوپر کے اوپر. بہت دیر کے بعد ہم نے کہا ارے کہاں ہم کہاں وہ، ہماری مجال ان کی برابری کرے. مولانا جس دن سوچ لیں گے کافی ہو جائے. اللہ اکبر. عرفان یہاں پہنچا کہ جس دن سوچ لیں گے کافی ہو جائے. ہم یہ کب کر رہے تو میں امام حسین ہو جاؤں، ہم یہ کب کر رہے تو میں امام علی ہو جائے. امام علی کبھی نہیں بن سکتے، امام حسین کبھی نہیں بن سکتے. مگر ائمہ آئے اس لیے ہیں تاکہ کردار سازی کرے. اور کردار سازی انہوں نے کیسے کی؟ ایک بزرگ عالم دین کے پاس ایک عالم دین گئے اور ان سے کہا ہم چاہتے ہیں کہ قوم کے لوگ صاحبان بصیرت ہو جائے، بصیرت بابصیرت ہو جائے. بصیرت کا مطلب ہوتا ہے ایک تو سامنے کے بعد آدمی دیکھتا ہے، ایک اندر والی دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ رضوان بھائی کا گھر میرے گھر کے برابر میں تھا، دیوار ایک ہی تھی. رضوان بھائی کے چلے گئے، میں نے ایک ساتھی کو بلایا، میں نے کہا ایسا ہے یہ اگر 9 انچی کا ہے تو آدھی آدھی ان کو اٹھانی ہے، آدھی ہم کو اٹھانی ہے. 4.5 کی جگہ ابھی تو وہ ہے نہیں کون بولنے والا، 5 انچی 4 انچی میں اٹھا لیں. تو دیکھنے میں ظاہری بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو جس سے میں کہہ رہا ہوں عقل مند ہے تو وہ دیوار نہیں دیکھے گا، میرے اندر دیکھے گا. صلوات بھیجیے محمد ہے نا. قبل اس کے کہ وہ دیوار پہ کوئی فیصلہ کرے، وہ فیصلہ یہ کر لے گا کہ یہ آدمی جو اس لباس میں ہے جو ہے نا اسے بصیرت کہا جاتا ہے. وہ عالم کے پاس گئے کہا ہم چاہتے ہیں قوم کے بچے بابصیرت ہوں. ان عالم دین نے کہا کتنی بصیرت چاہتے ہیں بچوں؟ کہا ہم چاہتے ہیں کم سے کم مولا کا چاہنے والا مقداد جیسی بصیرت رکھے. اس بزرگ عالم نے کہا بس کم ہوگا. ارے جناب بس مقداد جیسی بصیرت کم؟ کہا نہیں. کہا پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کا ہر نوجوان مالک اشتر جیسی بصیرت رکھے. کہ صحابی یہ بھی، صحابی وہ بھی، کہا صحابی یہ بھی ہے، صحابی وہ بھی ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو مقداد کھڑے دیکھ رہے ہیں. مولا کچھ کہیں تو میں کروں، اور مالک وہ ہے کہ اگر علی نہیں بھی رہیں گے تو وہی کریں گے جو علی کریں گے. صلوات علی محمد و آل محمد. مالک اشتر علی نہیں بن جائیں گے مگر نقش قدم پہ چلتے ہوئے کچھ تو اثرات ہو. عزیزان گرامی تو مفہوم یہ ہے، نقش قدم پہ چلنے کا مطلب یہ ہے اہل بیت کی باتیں سنی آپ نے، ان کے نقش قدم پہ چلیے. آپ نے کہا کہاں وہ کہاں ہم، ہماری مجال ان کی برابری. اور مالک کیا کہہ رہے؟ مولا آپ نے اتنے قبر کیے، میں نے بیت کی کمی رہ گئی، ایک اور مار دوں تو آپ کے برابر ہو جاؤں. کون کہہ رہا ہے؟ مالک. مولا نے نہیں کہا کافر ہونا چاہتے ہو میری برابری کرو. مولا نے یہ بات نہیں کی. مالک کہہ رہے ایک مار دوں آپ کے برابر. مولا نے کیا بتایا کہ علی علی رہے گا، مالک مالک رہے گا. مولا نے یہ بتایا، کیا بتایا؟ کہ مالک ہاں اگر ایک کو مار دو گے قبر برابر ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تمہارے سامنے جو آیا گاجر مولی کی طرح کہتا ہے، میں نے اس وقت تک تلوار نہیں چلائی جب تک نسلوں کا جائے گا. مولا نے بتا دیا کہ ظاہراً برابر دکھائی بھی دے رہا ہے تو امام امام رہے گا، صحابی صحابی رہے گا. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ بس جلدی سے ختم کروں عزیزوں. ہم اہل بیت
کی اتنی محبت جو ہمارے لیے لازم قرار دی گئی ہے وہ اسی لیے تاکہ ہم جتنا ان سے قریب ہوں گے اتنا ہی ان کے اثرات کو، ان کے کردار کو، ان کے سیرت کو اپنائیں گے۔ اور اپنا کیا اگر اطاعت کی صحیح منزل پر چلے گئے تو جانتے ہیں اطاعت کیا کرتی ہے؟ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے عبدی اطعنی اجعلک نصفی۔ ہم کہتے ہیں ہم ایمان کی اطاعت میں ان کی برابری نہیں کر پائیں گے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنانا چاہ رہا ہوں۔ صلوات ہے محمد والے بندے میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے اپنے جیسا بناؤں۔ 3 مرحلہ انا حی لا اموت، میں ایسا زندہ ہوں جسے موت نہیں آئے گی۔ بندے میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے وہ زندگی دے دوں کہ تو کبھی مرے نہیں۔ میں وہ عزت دار ہوں جسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، بندے تو میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے وہ عزت دے دوں کہ تجھے کوئی ذلیل نہ کر سکے۔ بندے میری شان یہ ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ کوئی چیز ہو جائے، کہتا ہوں کن ہو جاؤ، وہ ہو جاتی ہے۔ اطاعت کر تاکہ میں تجھے بھی وہ اثر دے دوں کہ جب تو کچھ چاہے کہ ہو جائے تو کہہ دے کن۔ صلوات ہے محمد علیہ۔ اور فرمانے کہہ دے کن ہو جا، وہ ہو جائے۔ آپ نے کہا یہ لفظیاں ہیں، ایسا بلا ہو سکتا ہے؟ عزیزو میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم پوری زندگی مولا مولا کرتے رہ گئے، ہم نے سمجھا نہیں کہ مولا کس لیے ہمارے مولا ہے۔ برا نہ مانیے گا دوستو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے، میں آپ کا تنقید نہیں کرنا چاہتا، میں تو آپ کے ذہنوں کو متوجہ خالی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی متوجہ فرمائے۔ پوری زندگی مولا مولا کرتے گزر گئے، ایک ذرا ٹھوکر لگی یا علی، ایک ذرا سا یوں ہوئے یا علی، تھوڑا سا کوئی مسئلہ آیا یا علی۔ اچھی بات ہے، مولا کو بلانا برا نہیں ہے، لیکن بھائی اتنی تو معرفت رکھو کہ اس کو کہاں بلایا جاتا ہے۔ صلوات ہے محمد والے محمد۔ دنیا میں بھی اگر کوئی رتبے کے اعتبار سے نیچا اونچا ہوتا ہے تو نالی بنوانے کے لیے ہم پردھان جی سے بات کرتے ہیں، لیکن اس کے آگے کی بات ہوگی تو ڈی ایم کے پاس چلے جاتے ہیں، اور اس سے آگے کی بات ہوگی تو وزیر اعلیٰ کے یہاں چلے جاتے ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اتنا اچھا کام ہو تو مولا کو بلا رہے ہیں، اتنا سا کام ہو تو مولا کو بلا رہے ہیں، کیونکہ معرفت نہیں ہوتی جانے کے رہنے۔ مولا کو بلانا برا نہیں ہے، یہ مت کہیے گا کہ ہم اس کا خلاف بول رہے ہیں، لیکن ہم سمجھو تو صحیح کہ ان کو کہاں بلانا ہے۔ توجہ ہے نہیں جانے کے رہنے، کہاں بلانا ہے، کیسے بلانا ہے۔ آئیے میں بتاؤں کہ ائمہ طاہرین کی محبت ہمارے لیے کیوں لازم قرار دی گئی۔ جناب حفصہ جناب زہرا کے گھر آئی تھی، قرآن پڑھنے آئی تھی کہ مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے آئی تھی؟ جی بتائیے، سب جانتے ہیں داخلہ لینے تو نہیں آئی تھی، نہ قرآن پڑھنے کے ارادے سے آئی تھی۔ آئی تھی کہ کیوں آئی تھی؟ کنیزی، جھاڑو، برتن، کھانا پکانا وغیرہ جو کنجی سے کام ہوتا اس کے لیے آئی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب انہوں نے اس گھر کے نورانی ماحول کو دیکھا، ارے سڑکوں پہ جھاڑو دے تو کیا کہتا ہے، دھول رہتی ہے، گندگی رہتی ہے۔ گھر میں جھاڑو دے تو دھول رہتی ہے، اجازت نہیں رہتی۔ مسجد میں جھاڑو دے تو جو جھاڑو دیں گے، کئی تسبیح کے ٹکڑے ہیں، کئی جانماز کے ٹکڑے ہیں، کئی سجدہ کے ٹکڑے ہیں۔ توجہ ہے نہیں جانے گرامی، ہے نا۔ تو جھاڑو ایک ہی مرحلہ ہے، مگر الگ الگ منازل ہیں۔ تو ہر گھر ہے، اہل بیت کا گھر، اہل بیت کا گھر ہے۔ جب فضا آئی تھی یہاں کنیزی کے لیے، دیکھا یہاں تو فضاؤں میں قرآن کی آیتیں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں، حدیثیں ہیں، کردار ہے، اخلاق انبیاء ہے، تو جھاڑو برتن کر رہی ہیں۔ کبھی آیت لے لی، کبھی حدیث لے لی، کبھی محبت لے لی، کبھی کردار لے لیا، کبھی سیرت لے لی، اور ایک زمانہ گزار دیا، ایک زمانہ گزار دیا۔ ہوتے ہوتے ایک دن آ گیا، جہاں کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا تھا۔ ایک دن آیا، عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ نبی کے گھر میں آ گئے۔
اب سب پریشان. بابا آیا. ارے تو خوش ہونا چاہیے نا, بابا آئے تو پریشانی کا ہے, کہیں کھانے کا وقت ہے. اچھا تو کھلا دیجیے. کا ہوتا تو پریشانی کا ہے, بچے فاقوس ہیں. اچھا تو ٹھیک ہے کہہ دیجیے. کہ نہیں, یہ گھر کی توہین ہے اور نبی یوں نہیں آتے تھے. ضرور کسی نے نبی کو بلایا. اچھا تو بلایا تو بتایا تو ہوتا. زہرا نے اشاروں میں علی سے پوچھا, علی نے اشاروں میں زہرا سے پوچھا, والدین نے حسنین سے پوچھا. سب نے کہا نہیں, ہم نے تو نہیں بولا. اچھا تو فضا نے تو نہیں بولا. مگر فضا ہے کہاں؟ اب جو گھر میں ڈھونڈا جا رہا ہے تو فضا دکھائی نہیں دے رہی. زہرا کے مصلے کے قریب سر کو سجدے میں رکھے ہوئے کہہ رہی ہے, پروردگار تیرا حبیب آ گیا. اگر بھوکا گیا میں تو کنیز ہوں, میری آبرو کیا ہے؟ زہرا کی ڈوہڑی کے آبرو کا مسئلہ ہے پروردگار, لہذا دعا ہے اس کے صدقے میں جنت کا کھانا بھیج دے تاکہ تیرے نبی کی ضیافت کر سکوں. دعا پوری نہیں ہوئی, خان آ گیا, سر پہ اٹھایا, نبی کے سامنے رکھ دیا. ارے میں نے پھر صاحب یہاں علی تھے, یا علی کہہ کے منگا دیا ہوتا, یہاں زہرا تھی یا زہرا کہہ کے منگا دیا ہوتا, یہاں حسن و حسین تھے یا حسن و حسین. اور زہرا کو یہ شکوہ بھی ہے, اگر بلایا تھا تو بتا تو دیا ہوتی, مگر تم نے کسی کو کچھ نہیں بتایا. یہ کیا خود ہی سر کو سجدے میں رکھ کے مار رہی ہو؟ اتنے دنوں اہل بیت کی خدمت کی ہے, آج میں دیکھنا چاہتی ہوں اللہ نے خالی انہیں کو دیا ہے یا خدمت کرنے والوں کو بھی کچھ دیتا ہے. صلوات لگے محمد و آل محمد. یہ واقعہ خالی میں نے اس لیے سنا دیا کہ ہم بھی غلام, ہماری مائیں بہنیں بھی کنیز. اگر ہم بھی ویسے ہی رہ جیسے فضا نے, تو کن فیکون کی منزل اطاعت تمہیں اس منزل کو پہنچائے گی. کہو گے ہو جاؤ, ہو جائے گی. اور اللہ کے بعض بندے تو وہ ہیں جنہوں نے اطاعت کو اس بام عروج پہ پہنچایا کہ جہاں کل بھی نہیں کہنا ہے. آنے والا ہر سال حج پہ آ کے امام سے ملاقات کرتا ہے, اس سال بھی آ گیا, امام سے ملاقات کرنے چلا گیا. امام نے کھانا کھلایا, زوجہ نے کچھ باتیں کہی تھی, امام کو بتائی نہیں, مگر امام کو معلوم تھا کہ کیا کہا ہے. جب کھانا کھا چکا امام لوٹا لے کے کھڑے ہو گئے, نیچے تشت رکھا ہوا ہے, چل ہاتھ دو. مولا میری مجال, یہ تو ذمہ داری نہیں, تو میرا مہمان ہے, میرا فرض ہے. نہیں مولا, لوٹا دیجیے, آپ ہاتھ دھوئیں گے, میں دھونا دوں گا. امام نے ہاتھ دھونا شروع کیا. پانی کہاں گر رہا ہے؟ تشت میں. پانی جب گرا امام نے پوچھا کیا ہے پانی, کیا ہے تشت میں؟ کہ مولا پانی کا نہیں, موتی. اب جو دیکھا سفید موتی. کہ کیا ہے؟ کہ موتی. کنی زمرد ہے. اب جو دیکھا زمرد ہے. کہ کیا ہے؟ کہ زمرد. کنی یاقوت سرخ. اب جو دیکھا تو یاقوت احمر ہے. امام بدلتے رہے اس لفظ اور پانی اپنی حیت بدلتا رہا. دنیا میں ایسے بھی اطاعت گزار تھے جنہوں نے بتایا اطاعت کو اس بام میں عروج میں پہنچا دو کہ کل بھی نہ کہنا پڑے, لفظیں بدلو اور دنیا حالات بدلے. صلوات علی محمد و آل محمد. بس عزیزو بہت ہو گیا, اس سے زیادہ کہ اب گنجائش بالکل نہیں رہ گئی. آپ کی سماعت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں مسائل کی طرف جانا چاہتا ہوں. اہل بیت نے اپنا بھرا ہوا گھر اس لیے نہیں لٹایا تھا کہ ہم صرف خوش ہو جائیں, اور اس لیے بھی نہیں لٹایا تھا کہ ہم صرف رونا ہماری انسانیت کا تقاضا ہے. اگر سینے میں دل ہے تو درد ہوگا, درد ہوگا تو آنسو نکلیں گے. اور پھر اس کے لیے جس نے ہمارے لیے بھرا ہوا گھر لٹا دیا, اگر اس کے لیے آنسو نہ نکلیں تو پھر ہمارے دل میں پتھر ہے.
لیکن ان کے اہداف پہ ہماری نگاہیں ہونی چاہیے، ان کے مقاصد پہ ہماری نگاہیں ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، انہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ چند تھوڑا سا تبرک، تھوڑا سا وقت، تھوڑا سا پیسہ خرچ کر دیا، ہم سمجھے بہت بڑا کام کر دیا۔ حسین میں کوئی کمی تھی؟ نہیں، مگر کیوں جا رہے ہیں؟ کہ تمہارے لیے، تاکہ صحیح دین تم تک پہنچا دیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس دین نہیں پہنچا۔ توجہ ہے نا؟ اس کے لیے کیا کیا حسین نے؟ اکبر کے جنازے سے، اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا، اس کے لیے اپنے برابر کے بھائی کے بازوؤں کو کٹتے ہوئے دیکھا، اس کے لیے اپنے قاسم کی لاش کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے لیے اولا محمد کے گلوں کو کٹتے ہوئے دیکھا، اور اس کے لیے ششماہے کے گلے پہ تیرے سے شعبہ لگتے ہوئے دیکھا۔ جب انسان کسی ظالم سے روبرو ہوتا ہے تو جانتا ہے کہ یہ کہاں تک ظلم کر سکتا ہے، اتنی دیر تک وہ پوری ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس اندازے سے بھی بہت زیادہ آگے بڑھ جائے جہاں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر آدمی اپنے کو مایوسی کی کیفیت میں لے جاتا ہے۔ ایسا آج میرا بھائی ہوتا تو یہ نہ ہوتا، آج میرا چچا ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ حسین کو سب پتا تھا، مگر حسین امتحان دیتے دیتے ایک ایسی منزل پہ بھی پہنچ گئے جہاں ہر ایک کا لاشا اٹھایا، آپ کو یاد نہیں کیا، ہر ایک کا جنازہ دیکھا، آپ کو یاد نہیں کیا، ہر ایک کی لاش پہ گئے، آپ کو یاد نہیں کیا، مگر جب بچے کے لیے پانی مانگا، سنسناتا ہوا تیر لگا، نمالوم حسین کے سینے میں کیا گزری، اچانک یاد کیا آپ کو، لیکن فی یوم عاشوراء جمیعاً تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی۔ اے میرے شیعو، کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں اپنے ششماہے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا ہوں، اور یہ مجھ پر رحم کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، ایک مرد مومن کا جنازہ اٹھا پرسوں، خدا ان کے درجات کو عالی کرے، ان کی مغفرت کرے، ان کے جو فضائل و کمالات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہر آدمی جانتا ہے، اور یہی وجہ ہے ان کے جنازے میں ہر آدمی بے چینی کے ساتھ شریک ہوا تھا۔ تفصیل میں بالکل جانے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں مصطفیٰ آباد اتحاد ہے نا عزیزان گرامی، اللہ کا چاہنے والا، اہل بیت کا ایک موتی جو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے اخلاقیات کا مظاہرہ کر رہا تھا، اس کے اخلاق سے متاثر ہو کے اس گاؤں میں دور دراز سے لوگ آئے تاکہ اس کے جنازے میں شرکت کر سکیں۔ اے بھائی، اے بچوں، کیا تمہاری تسلی کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ وہ رسول اللہ کا نواسا کربلا کی سرزمین پہ اپنا بھرا ہوا گھر اجڑ جانے کے بعد جب زمین کربلا پہ آیا، شمر کو خود خنجر چلایا، 3 دن تک لاشا بے گور و کف، اور سید سجاد کو سکون کیسے نصیب ہو جس کے سامنے بابا کا لاشا بے گور و کفن تھا۔ اسی لیے جب وہاں سے گزرے ہیں اہل حرم، چہرے کا رنگ بدل گیا، شہزادی نے اپنی طرف متوجہ کیا، سید سجاد کیا دیکھ رہا ہوں، کیسے صبر کروں پھوپھی اماں، کیسے صبر کروں؟ یہ غم وہ ہے جو پوری زندگی آدمی نہیں بولتا۔ میرے بابا کے جنازے میں کوئی نہیں تھا، اس کا دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس کا کفن بنانے والا کوئی نہیں تھا، میں اتنا مجبور تھا کہ میں تھا مگر میں یہ نہیں کر سکتا، ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توکے خاردار، یہی وجہ ہے کربلا گزرے ہوئے زمانہ گزر گیا۔ ایک دن سید سجاد مدینے کی گلی میں جا رہے تھے، اچانک ایک آدمی کو دیکھا، باہر کا تھا، اجنبی تھا، اس نے کہا ایھا الناس ارحمونی، اے مدینے والو مجھ پر رحم کرو۔ نام قریب پہنچے، بھائی تو کون ہے؟ کہ میں باہر کا ہوں، مجھے کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ اجنبی؟ اچھا تو اجنبی ہے؟ مدتوں کے بعد اچانک کربلا یاد آ گئی امام کو۔ اے بھائی اتنا بتا دے، اجنبی تجھے کوئی نہیں جانتا،
مگر ابھی تجھے موت آ جائے، یہ بتا تجھے کفن ملے گا کہ نہیں، غسل دیا جائے گا کہ نہیں، جنازہ اٹھایا جائے گا کہ نہیں، دفن کیا جائے گا کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ مسلمانوں کا شہر ہے، میں مسلمان ہوں، میں مروں غسل نہ ملے، کفن نہ ملے، دفن نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ میرے امام نے مدینے کے رسول اللہ کے روضے کی طرف نگاہ کی اور اپنے بابا کو پکارا، فیا صفا ہوا بابا بتاؤ یا صفا تبقى ثلاثة أيام بلا دفن، ارے بابا یہ مسافر کہہ رہا ہے مجھے کفن مل جائے گا، میرا جنازہ اٹھ جائے گا، مجھے غسل دیا جائے گا، بابا افسوس آپ پہ 3 دن تک لاشا بے ڈول و کفن ریگے گرم پہ پڑا رہا، نہ کوئی دفن کرنے والا نہ کوئی جنازہ اٹھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، معبود ہم سب کے گناہوں کو بخش، ہمارے محترم بھائی ذکی صاحب مرحوم کے درجات کو اپنی بارگاہ میں بلند تر فرما، ان کی مغفرت کرو، ان کے تمام پسماندگان کو صبر عطا فرما، علماء کرام مراجز احترام اتباع علی آشیان حضر قرار موالیان اہل بیت اسلام مسلمین سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان دین کو تباہ و برباد فرما، ہمارے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ناصروں غلاموں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم محمد ذکی صاحب ابن ذکی الحسن صاحب ابن محمد حبیب صاحب کی روح